الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ بے شک شیطان تم کو محض برائی، بے حیائی، اللہ پر ایسی باتیں گھڑنے کا حکم دیتا ہے جسے تم جانتے تک نہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، چاہے ان کے باپ دادا ناسمجھ اور ہدایت سے محروم ہی کیوں نہ ہوں۔ یہاں اس آیت میں شیطان کی دو خصوصیتیں بیان فرمائی۔ فرمایا انما یامرکم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ انسانوں کو برائی، بدی، بے حیائی ہی سکھاتا ہے اور کسی نہ کسی شرارت، فتنہ، فساد ہی پر اکساتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو ترغیب دیتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ اپنی طرف سے من گھڑت عقیدے گھڑا کریں اور من گھڑت باتیں بنایا کریں اور یہ ظاہر کرے کہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان باتوں کا حکم نہیں دیتا۔ محترم سامعین، علماء نے لکھا ہے کہ بدعت کی بھی یہی حقیقت ہے کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ نے موجب ثواب قرار نہیں دیا اس کام کو بلا دلیل شرعی موجب ثواب قرار دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ شیطان برائی پر کیسے آمادہ کرتا ہے۔ فرمایا انما یامرکم بالسوء، یعنی شیطان کا امر اور حکم کرنے سے کیا مراد ہے اور وہ کس طرح برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان کے امر اور حکم کرنے سے مراد دل میں وسوسہ ڈالنا، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے قلب میں ایک شیطانی الہام و اثر ہوتا ہے اور دوسرا ملکوتی فرشتے کی طرف سے۔ شیطانی وسوسے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ برے کام کرنے کے فوائد و مصالح سامنے آتے ہیں اور حق کو جھٹلانے کی راہیں کھلتی ہیں، اور الہام فرشتے کا اثر خیر و نیک پر انعام و فلاح کا وعدہ اور حق کی تصدیق پر قلب کا مطمئن ہونا ہوتا ہے۔
آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آبا کی بے بنیاد تقلید کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے ہم کلام ہوئے اور اسلام دین حق کی خوبی سمجھائی، اور یہود کو اس قدر لاجواب کیا کہ ان کے پاس ترک اسلام کا کوئی عذر نہ رہا۔ آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر نہیں پایا، ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بات کا رد فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ گویا حق تعالیٰ نے اس آیت میں منکرین اسلام کی کم عقلی اور بد فہمی بیان فرمائی کہ یہ بھی کوئی عقل اور سمجھ کی بات ہے کہ ہر بات میں باپ دادا ہی کی رسم کی پیروی کی جائے۔ ہاں اگر ان کے آبا و اجداد صاحب علم ہوتے اور توحید کو جانتے ہوتے، راہ ہدایت پر ہوتے، پھر یہ لوگ ان کا اتباع کرتے تو کوئی بات بھی تھی، اور جبکہ وہ دین سے ناواقف سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہوں پھر بھی انہی کا اتباع کریں گے۔ اس طرح مشرکین کی باطل عقائد و اعمال میں آبا و اجداد کی اندھی تقلید اور پیروی کی مذمت اور ممانعت فرمائی گئی۔ لیکن یہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب بعض مسلمان بھی دین سے ایسے بیگانہ ہو گئے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن و حدیث اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور قانون پیش کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو اور شریعت کے حکم کے مطابق عمل کرو، تو ان کا جواب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے باپ دادا اور بڑوں کی رسموں اور خاندانی روایات کا لحاظ کریں گے اور اسی طریقے پر چلیں گے جن پر ہم نے اپنے بڑے اور بوڑھوں کو چلتے دیکھا۔ محترم سامعین، اس سے ثابت ہو گیا کہ آبا کی تقلید باطل میں حرام ہے، حق میں جائز بلکہ مستحسن ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے ذیل میں ائمہ مجتہدین کی تقلید کے متعلق لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس آیت کو تقلید کی مذمت میں پیش کیا، اور یہ باطل کے معاملے میں تو صحیح ہے لیکن حق کے معاملے میں تقلید کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حق میں تقلید کرنا تو دین کے اصول میں سے ایک مستقل بنیاد ہے اور مسلمانوں کے دین کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جو شخص اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ دین کے معاملے میں تقلید ہی پر اعتماد کرے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ہٹ دھرمی، ضد و عناد سے محفوظ رکھے اور انعام یافتہ حضرات انبیاء کرام، صدیقین، صلحاء، شہداء کے راستے پر قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔